إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد وبعد وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار وبعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد۔ ہر قسم کی تعریف اللہ رب العزت کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، اور درود و سلام ہو ہمارے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ انشاءاللہ تعالی آج ہم جمعہ سے متعلق کچھ اہم چیزیں جانیں گے، اس کا علم حاصل کریں گے۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ کل جمعہ رہے گا، ایک مقدس دن ہے، ایک عبادت کا دن ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے اس امت کو جمعے کا دن دیا عبادت کے لیے۔ اصل میں یہ جمعے کا جو دن تھا، سب سے پہلے بنی اسرائیل میں یعنی یہود کو یہ دن دیا گیا تھا، جو آج اپنے آپ کو یہود کہتے ہیں۔ یہ بھی مسلمان تھے، بعد میں انہوں نے اپنا نام یہود رکھ لیا، یہودی رکھ لیا۔ تو جمعے کا دن ان کو دیا گیا تھا، انہوں نے اس کو قبول نہیں کیا، تو اللہ نے ان کو پھر ہفتے کا دن دیا عبادت کے لیے۔ اور سورہ یونس میں ان کا ذکر آتا ہے، ہفتے والوں کا، مچھلی والوں کا ذکر آپ نے سنا ہوگا، جن کو بندر اور سور بنا دیا گیا تھا۔ پھر اس کے بعد نصرانی یعنی عیسائی، ان کو جمعے کا دن دیا گیا، انہوں نے بھی اسے قبول نہیں کیا، تو انہیں اتوار کا دن دیا گیا۔ امت محمدیہ کو یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ہماری امت کو یہ دن دیا گیا، ہم نے اسے قبول کیا۔ تو یہ جمعے کا دن عبادت کے لیے خاص دن دیا گیا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے۔ لیکن اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خاص رحمت ہمارے اوپر ہوئی ہے کہ ہم کو پورا دن عبادت نہیں کرنا ہے۔ جیسے آپ کو پتہ ہے بنی اسرائیل کو ہفتے کے دن عبادت کرنا تھا، لیکن پورا دن، مطلب وہ ہفتے کے دن کوئی دوسرا کام نہیں کریں گے، صرف عبادت کریں گے، ان کے لیے ایسا تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ہم پر رحم کیا، ہم کو صرف عبادت کرنا ہے کب سے کب تک؟ جمعے کی اذان ہونے سے جمعے کی نماز ختم ہونے تک۔ اس کے دوران تمام تجارت، کام کاج، یہ سب آپ کے لیے حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ لیکن افسوس کی بات ہے جمعے کی اذان ہو جاتی ہے، امام صاحب خطبے کے لیے ممبر پر کھڑے ہو جاتے ہیں، لیکن پھر بھی ہم اپنے کام کاج میں مصروف ہوتے ہیں، جبکہ قرآن نے واضح طور پر کہا، سورہ جمعہ اگر آپ پڑھیں گے 62 نمبر کا سورہ ہے، کہ جب تمہیں نماز کے لیے اذان دی جائے یا آواز دی جائے تو فوراً دوڑ پڑو اور تجارت کو چھوڑ دو، خرید و فروخت چھوڑ دو، اور یہ تمہارے لیے بہتر ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا۔ تو جمعے کی اذان سے لے کر جماعت ہونے تک آپ کوئی کاروبار وغیرہ نہیں کریں گے۔ لیکن آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ جمعہ میں کہا، ہاں تم جب اس سے فارغ ہو جاؤ، یعنی جمعہ کی نماز جب پڑھ چکو، تو پھر اللہ کا فضل تلاش کرو، پھر اپنا جو بھی کام کاج، آپ کا جو بھی مصروفیت ہے، آپ اس میں لگ جائیے۔ آپ کو اجازت دی گئی کہ باقی دن آپ کام کاج کر سکتے ہیں۔ تو اللہ کا رحم ہوا ہے، ورنہ پہلی امتوں پر پورا دن ان کو عبادت کرنا تھا، کوئی کام کاج نہیں کر سکتے تھے۔ تو چلیے، تو جمعہ ایک اہم دن ہے، تو اس سے متعلق چیزیں بھی ہمیں جاننا بہت ضروری ہے۔ تو چلیے ہم شروعات کرتے ہیں۔ جمعہ چھوڑنا یہ بہت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک بہت بری چیز اور بہت ہی عجیب اور بدتر، اور کیا کہیں گے اس کو ہم، بدترین انسان ہیں۔ جیسے حدیث کے اندر آتا ہے کہ مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ نہ پڑھنے والوں کے بارے میں فرمایا،
میں چاہتا ہوں کہ کسی اور کو نماز کے لیے حکم دوں. مطلب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں نماز پڑھاتے تھے، لیکن جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں تو ان کے لیے کیا کہا آپ نے؟ میرا دل چاہتا ہے کہ میری جگہ کسی اور کو امامت کے لیے کھڑے کر دوں، پھر جمعہ نہ پڑھنے والوں کو ان کے گھر سمیت جلا ڈالوں. حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ رحمت للعالمین، پورے عالمین کے لیے رحمت بنا کر گئے ہیں. آپ نے اپنے ہاتھ سے کبھی کسی کو نقصان نہیں پہنچایا، نہ بد دعا کی، سوائے چند حالات میں جب مجبوری پہ آپ کو بد دعا کرنی پڑی، جن لوگوں نے صحابہ کو قتل کیا تھا، آپ جانتے واقعہ. تو نبی رحمت ہوتے ہیں، اور خاص طور سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو کبھی کوئی نقصان پہنچانے کے بارے میں سوچتے نہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ میں ان لوگوں کو ان کے گھر سمیت جلا دوں جو جمعہ کی نماز چھوڑ کر گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں. تو جمعہ کی نماز چھوڑنا، دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے ہم کتنے دعوے کرتے ہیں، لوگ سڑکوں پر آج نکل رہے ہیں، لیکن بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو جمعہ بھی نہیں پڑھتے ہیں. آپ کو تعجب ہوگا، آپ بولیں گے ایسے کیسے، کون سے مسلمان جمعہ نہیں پڑھتے ہیں؟ آپ اس کا چھوٹا سا جائزہ لے لیجئے، عید کے دن کتنے لوگ نماز میں ہوتے ہیں، جگہ نہیں ملتی، سڑکوں پر آ جاتے. کیا جمعہ میں ویسے حال ہوتا ہے؟ تو باقی لوگ کہاں گئے پھر نماز کے لیے؟ مطلب جمعہ بھی کچھ لوگ نماز نہیں پڑھتے ایسے بھی ہے جو صرف عید کو عید پڑھتے ہیں، اور 5 وقت کی نماز کا تو پھر پوچھیے مت، ہے نا. ایک جناب ایک بزرگ بولنے لگے کہ نمازیں بولے 3 قسم کی ہوتی ہے، 3 قسم کی نمازیں ہوتی ہیں جو ہم ہمارے ماحول میں دیکھ رہے ہیں. کہا کون کون سی؟ ایک 7 کی بولے تو جمعے کو جمعہ، اور دوسری 360 کی مطلب عید کو عید، اور تیسری کھاٹ کی مطلب ڈائریکٹ نماز جنازہ مطلب زندگی میں نماز ہی نہیں پڑھے. تو بولے کچھ لوگ 7 کی نماز پڑھتے یعنی جمعے کے جمعہ 7 دن، اور کچھ لوگ 360 کی یعنی عید کو عید، اور کچھ ایسے جو نماز ہی نہیں پڑھتے، ڈائریکٹ ان کی نماز ہوتی کھاٹ کی مطلب ڈولا جو اٹھا کے لے کے جاتے نماز جنازہ. تو ایسے بھی لوگ ہیں جو جمعہ بھی نہیں پڑھتے، بہت بری بات ہے. چلیے ہم آگے بڑھتے ہیں. شرعی عذر کے بغیر 3 جمعے چھوڑنے والے کے دل پر اللہ تعالیٰ گمراہی کی مہر لگا دیتے ہیں. جو جان بوجھ کے 3 جمعہ چھوڑ دے، ہاں مجبوری ہے کہ ہسپتال میں ایڈمٹ ہے، نہیں پڑھ سکتا، کئی مہینوں سے ایڈمٹ ہے، وہ مجبور ہے، لیکن جان بوجھ کر 3 جمعہ جو چھوڑ دے، اس کے تعلق سے حدیث ہے. حضرت ابو جعفر زمری کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے 3 جمعے غفلت کی وجہ سے نماز چھوڑ دی، اللہ تعالیٰ اس کے دل پر مہر لگا دیتا ہے. دل پر مہر لگانے کا مطلب کیا ہے؟ اس کو ہدایت اس کے پاس نہیں آتی ہے، نیکیاں اثر نہیں کرتی ہیں، وہ برائی میں اور برائی میں اور برائی میں اور برائی میں چلا جاتا ہے. تو جو 3 جمعہ چھوڑ دے اس پر مہر لگا دی جاتی ہے، بہت بری بات ہے. تو نماز جمعہ کو نہیں چھوڑنا چاہیے. اسی طرح غلام، عورت، بچے، بیمار اور مسافر کے علاوہ جمعہ ہر مسلمان پر فرض ہے. غلام، اس زمانے میں جو غلامی کا سسٹم تھا، جو غلام ہوتے تھے، عورت کو چھوڑ کر بیمار آدمی، اور جو سفر میں ہے، ٹریولنگ میں، جمعہ کا دن ہے، سفر کر رہا ہے، ان لوگوں کو اگر جمعہ چھوٹ جائے ان کے اوپر فرض نہیں ہے. یہ چاہے تو اس کی جگہ کیا پڑھیں گے؟ ظہر. کچھ عورتیں ہمارے پاس غلط فہمی کا شکار ہے، وہ گھر میں جمعہ کی 2 رکعت نماز پڑھتی ہیں. صحیح نہیں ہے. اگر وہ مسجد میں جائیں گی تو 2 رکعت امام کے ساتھ پڑھیں گی، جہاں عورتوں کا نظم ہوتا ہے نماز کے لیے، جیسے سعودی وغیرہ میں سب جگہ ہوتا ہے. اپنے ہندوستان پاکستان میں بہت کم مسجدوں میں انتظام ہے عورتوں کا. تو اگر وہ مسجد میں جائیں گی تو 2 رکعت پڑھیں گی امام کے ساتھ میں، وہ فرض ہے اس کے اوپر، ٹھیک ہے. لیکن گھر میں وہ رہیں گی تو 4 رکعت ظہر کی پڑھیں گی، وہ فرض. اس کے علاوہ سنتیں بھی پڑھیں گی وہ، کیونکہ گھر میں جمعہ نہیں ہوتا ہے، جمعہ کے لیے خطبہ چاہیے، ٹھیک ہے. تو عورت ہے، غلام ہے، بیمار آدمی ہے، مسافر ہے، 4 لوگ، ان پر نماز فرض نہیں ہے جمعہ کی. اگر یہ چاروں میں سے آپ نہیں ہیں تو آپ کے اوپر فرض ہے جمعہ پڑھنا، ٹھیک ہے. چلیے اسی طرح جو ہے جمعہ کے روز غسل کرنا، میں اس کی روایت حدیث بھی بتا دیتا ہوں. حضرت طارق بن شہاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غلام، عورت، بچے اور بیمار کے علاوہ جمعہ پڑھنا ہر مسلمان پر واجب ہے. غلام،
عورت، بچے اور بیمار. بچے مطلب جو 10 سال سے چھوٹے ہو. ٹھیک ہے. تو ان کے علاوہ ہر مسلمان پر جمعہ کیا ہے؟ فرض ہے. اس کے بعد ہے جمعہ کے روز غسل کرنا، اچھے کپڑے پہننا اور خوشبو لگانا مسنون ہے. مسنون مطلب اچھا عمل ہے. ٹھیک ہے. حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہر مسلمان کو جمعہ کے دن غسل کرنا چاہیے، اچھے کپڑے پہنے. ٹھیک ہے. اور خوشبو میسر ہو، اویلیبل ہو تو خوشبو لگائے. یہ اس کے لیے بہتر ہے. ٹھیک ہے. اچھے کپڑے سے مراد آپ کے پاس جو سب سے اچھا ڈریس جو آپ کو سب سے زیادہ پسند ہے. اکثر کیا ہوتا ہے ہم نماز کے لیے کون سے کپڑے پہن کر جاتے ہیں؟ نائٹ ڈریس. اکثر فجر میں تو یہ دکھتا ہے اپنے کو نائٹ پائجامہ اور نائٹ ٹی شرٹ میں، جبکہ نماز کو اچھے انداز میں جانا چاہیے، اچھے کپڑے پہن کر جانا چاہیے. جیسے کپڑے آپ پسند کرتے باہر مارکیٹ میں، بازار میں، آفس جانے کے لیے جو پہنتے آپ، ویسے کپڑے آپ نماز کے لیے استعمال کریں. اور خاص طور سے جمعہ کے لیے یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ بہتر سے بہتر جو اچھے کپڑے آپ کے پاس ہو وہ پہنے. آپ غسل کریں. ضروری نہیں ہے اب جو آدمی غریب ہے بہت اچھے کپڑے اس کے پاس نہیں ہیں، یا کوئی ایک کاراگر ہے کہیں کام کرتا ہے، فوراً اس کو اپنے کام دھندے سے ہاتھ منہ دھو کر وضو کر کے نماز کے لیے جانا ہے تو اس کی مجبوری ہے. لیکن کوشش یہ کرے، یہ ایک اچھا عمل ہے کہ جمعہ کے دن غسل کرے، سنت ہے، اور اچھے کپڑے پہنے، اور جو ہے کیا کرے، وہ خوشبو لگائے اگر خوشبو اس کے پاس میسر ہے، اویلیبل ہے تو. ٹھیک ہے. مطلب اچھے سے اچھے انداز میں جمعہ کے دن جانا چاہیے. لیکن کچھ لوگ غسل کرنے، اچھے کپڑے پہننے، خوشبو لگانے میں اتنے مصروف رہتے ہیں کہ جمعہ کا خطبہ بھی چھوڑ دیتے ہیں. تو یہ بات صحیح نہیں ہے، یہ درست نہیں ہے. چلیے، اکثر لوگ جمعہ میں اس لیے تیار ہوتے ہیں، اس لیے نہیں کہ جمعہ کے لیے تیاری کرنا ہے، بلکہ جمعہ کے بعد کی تیاری رہتی ہے ان کی. مقبرے میں جا کر سیلفی نکالنا ہے، اس لیے اچھے کپڑے پہنے ہیں. تو انما الاعمال بالنیات، آپ کی نیت پر آپ کو ثواب ملتا ہے. آپ نے اچھے کپڑے اس لیے پہنے کہ جمعہ کے لیے جانا ہے تو آپ کو انشاءاللہ اس کا اجر ملے گا، ثواب ملے گا. لیکن نیت کچھ اور ہے آپ کی تو آپ کو اجر نہیں ملے گا. یہ بات یاد رکھیے. آپ جو بھی کوشش کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو ماننے کے لیے تو ہر چیز پر آپ کو اجر ہے، ہر چیز پر آپ کو ثواب ہے. ٹھیک ہے. جمعہ کے روز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بکثرت درود بھیجنا چاہیے. ٹھیک ہے. حدیث ہے، حضرت اوس بن اوس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعہ کے روز مجھ پر بکثرت درود بھیجا کرو، تمہارا درود مجھ تک پہنچایا جاتا ہے. یہ ابو داؤد کی حدیث ہے. درود سے مراد کیا ہے؟ جو ہم نماز میں درود پڑھتے ہیں، درود ابراہیم نماز کے اندر پڑھتے ہیں نا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، وہ پورا درود پڑھنا چاہیے. اب درود بھیجا کیسے جاتا ہے؟ آپ کو بولنے کی ضرورت نہیں کہ میں نے یہ درود جو پڑھا ہے اللہ کے رسول تک میں اس کو بخشتا ہوں، ایسے نہیں، آپ پڑھتے رہیے بس. تو آپ کا جو درود ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا جاتا ہے، اور اس کے بڑے اجر ہے. 10 نیکیاں ملتی ہیں، 10 گناہ آپ کے مٹائے جاتے ہیں، آپ کے مقامات بلند کیے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے آپ کی مدد فرماتے ہیں. درود کے کافی فائدے ہیں. تو اس سے مراد درود ابراہیم ہے. اس کے علاوہ کوئی درود نہیں ہے جو لوگوں نے اپنے من مانے بنا لیے اور کھڑے رہ کر لاؤڈ اسپیکر میں یا کہیں بھی پڑھتے ہیں زور زور سے آوازیں نکال کر. یاد رکھیے اللہ کے رسول کے زمانے میں یہی درود تھا جو ہم نماز کے اندر درود ابراہیم پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس کے بڑے فائدے ہیں، یہ کثرت سے پڑھنا چاہیے. اللہ کے رسول نے فرمایا جمعہ میں 2 خطبے ہیں، دونوں خطبے کھڑے ہو کر دینا مسنون ہیں. جمعہ کے دن 2 خطبے آپ دیکھتے ہیں نا، امام صاحب جمعہ کے خطبے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، پھر بیچ میں تھوڑی دیر کے لیے بیٹھتے ہیں، پھر اس کے بعد کھڑے ہوتے ہیں، پھر بیان شروع کرتے ہیں. تو یہ دونوں خطبے کھڑے رہ کر دینا چاہیے. جو لوگ چیئر پہ بیٹھ کر یا ممبر پہ بیٹھ کر خطبہ دیتے ہیں یہ سنت کے خلاف ہے، یہ صحیح نہیں ہے. یہاں تک کہ قرآن نے بھی یہی کہا کہ سورہ جمعہ آپ پڑھیں گے تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ جو لوگ قرآن میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ یہ لوگ جو ہے خرید و فروخت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جمعہ کے دن خطبہ دیتے ہوئے کھڑا ہوا چھوڑ دیتے ہیں. مطلب آیت اس طرح سے کہ یہ لوگ آپ کو کھڑا ہوا چھوڑ دیتے ہیں اور بے رغبتی اختیار کرتے ہیں. اصل میں ہوا یہ تھا، ایک بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کا خطبہ دے رہے تھے، آپ کھڑے ہوئے تھے، تو ایک قافلہ آیا ایک تجارت کا سامان لے کر، جو خرید و فروخت چلتی ہے نا، تو وہ سامان خریدنے کے لیے لوگ جمعہ کا خطبہ چھوڑ کر چلے گئے. تب اللہ
سبحانہ تعالیٰ نے یہ تنبیہ کی اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس بات کو ناپسند کیا کہ کوئی جمعے کا خطبہ چھوڑ کر اس طرح سے دوسرے کسی کام میں لگ جائے. ٹھیک ہے، تو جمعے کا خطبہ کھڑے رہ کر دینا چاہیے، یہ سنت ہے. اسی طرح جو ہے امام کو ممبر پر چڑھ کر سب سے پہلے نمازیوں کو سلام کرنا چاہیے. اب ظاہر سی بات ہے یہ ہمارے لیے تو نہیں ہے، لیکن علم میں ہمارے یہ باتیں ہونا چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی ممبر پر چڑھتے سب سے پہلے آپ سب سے کہتے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ٹھیک ہے، سب کو سلام کرتے. اسی طرح خطبہ جمعہ عام خطبے کی نسبت مختصر اور نماز عام نماز کی نسبت لمبی ہونا چاہیے. خطبہ چھوٹا ہونا چاہیے، نماز لمبی ہونا چاہیے، یہ سنت ہے. ہمارے پاس کیا ہوتا ہے، خطبے لمبے چوڑے ہوتے ہیں اور نماز چھوٹی سی ہوتی ہے. سنت یہ ہے کہ خطبہ چھوٹا سا ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کم نصیحت کرتے لیکن اچھی جامع نصیحت کرتے، ایک دم بہترین بات. تھوڑا سا وقفہ، زیادہ وقت نہیں لیتے لیکن نماز لمبی پڑھاتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جمعے کا خطبہ مختصر اور نماز لمبی پڑھنا یہ امام کی عقل مندی کی دلیل ہے، لہٰذا خطبہ مختصر دو اور نماز لمبی پڑھاؤ. یہ مسلم شریف کی حدیث ہے. چلیے، جمعہ کے دن زوال سے قبل، زوال کے وقت اور زوال کے بعد سبھی اوقات میں نماز پڑھنی جائز ہے. جمعہ خاص ہے. عام نمازوں کے لیے کیا ہے، زوال ختم ہونا. ظہر کے لیے زوال کا ختم ہونا ضروری ہے. زوال کس کو بولتے ہیں، سورج جب ہمارے ایک دم سر پر آ جاتا ہے، مطلب ہمارا سایہ ہمارے قدموں کے نیچے رہتا ہے. ہمارا جو شیڈ ہے، جو سایہ ہے، وہ ادھر ادھر نہیں ہوتا، ایک دم پیروں کے نیچے ہوتا ہے. جب آپ سورج کے ایک دم نیچے کھڑے، سورج سر پر آ گیا ہے تو اس کو بولتے ہیں زوال کا وقت. تو یہ جب گزر جاتا ہے اس کے بعد ظہر کا ٹائم شروع ہوتا ہے. لیکن جمعہ کے لیے کنڈیشن نہیں ہے، زوال سے پہلے بھی جمعے کا خطبہ شروع کیا جا سکتا ہے، زوال کے وقت بھی اور زوال کے وقت پہ بھی اور زوال کے بعد میں بھی. ٹھیک ہے، تو یہ اس میں قید نہیں ہے، جمعہ کے لیے وقت کی قید نہیں ہے. چلیے، حدیث اس طرح سے حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جمعہ سورج ڈھلنے پر پڑھاتے تھے. اور دوسری روایتوں میں اس کی بھی دلیل ملتی ہے کہ زوال کے وقت بھی جمعہ کا جو ہے خطبہ شروع کیا جا سکتا ہے. چلیے، جمعے کا خطبہ شروع ہو چکا ہو تو آنے والے نمازی کو دوران خطبہ مختصر 2 رکعت نماز پڑھ کر بیٹھنا چاہیے. آپ جیسی مسجد میں داخل ہوں گے، اب چاہے امام صاحب نے خطبہ شروع کیا ہو یا نہ کیا ہو، آپ کو 2 رکعت پڑھ کر بیٹھنا ہے، ڈائریکٹ نہیں بیٹھنا ہے. آپ جیسے مسجد میں داخل ہوں گے 2 رکعت، اور مختصر سی، بہت لمبی چوڑی نہیں کہ کم وقت میں آپ جلد سے جلد 2 رکعت پڑھ لیں اور پھر امام کا خطبہ سنتے ہوئے بیٹھ جائے. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ جمعہ کے دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے. اتنے میں سلیق غلفلانی آئے، یہ صحابی ہے، اور بیٹھ گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے سلیق، اٹھ کر مختصر سی 2 رکعت ادا کر لو. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم جمعہ کے روز آؤ اور امام خطبہ دے رہا ہو تو 2 رکعت مختصر سی نماز ضرور ادا کرو. یہ مسلم شریف کی حدیث ہے. مطلب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کا خطبہ دیتے دیتے رک گئے. حضرت سلیق جب آئے تو آپ خطبہ دے رہے تھے، آپ نے خطبے سے رک کر کہا کہ 2 رکعت نماز پڑھ لو. اس سے پتہ چلتا ہے کہ کتنا ضروری ہے اور یہ کتنی بڑی سنت ہے. چلیے، نماز جمعہ سے پہلے نوافل کی تعداد مقرر نہیں ہے، البتہ 2 رکعت تحت المسجد ادا کرنا اچھا ہے، ضروری ہے، خواہ وہ خطبہ ہو رہا ہو یا نہ ہو رہا ہو. جو 2 رکعت کی بات ابھی ہم نے کہی. لیکن اگر آپ نماز کے لیے پہلے پہنچ گئے، خطبے سے پہلے بہت جلدی چلے گئے آپ، بہت اچھی بات ہے. آپ کو معلوم ہے جو جمعہ کی نماز میں پہلی گھڑی میں داخل ہوتا ہے، مطلب جمعہ کے خطبے سے پہلے جو پہلی گھڑی میں داخل ہوتا ہے تو اس کو 1 اونٹ کی قربانی کا ثواب ملتا ہے. 1 اونٹ خریدنا کوئی آسان کام ہے آج کے زمانے میں، کہ اس کو قربان کر کے اس کا گوشت تقسیم کرنا کتنی محنت ہے. لیکن جو جمعہ کے دن
پہلی گھڑی میں مسجد میں داخل ہوتا ہے تو اونٹ کی قربانی کا ثواب، دوسری گھڑی میں جو داخل ہوتا ہے اس کو گائے بیل ذبح کرنے کا ثواب، تیسری گھڑی میں جو داخل ہوتا ہے اس کو اللہ بکرا یا دمبا جو ہے ذبح کرنے کا ثواب، چوتھی گھڑی میں جو داخل ہوتا ہے اس کو اللہ کی راہ میں ایک مرغی صدقہ کرنے کا ثواب، اور جو پانچویں گھڑی میں داخل ہوتا ہے اس کو ایک انڈا صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ تو کتنے ثواب ہے، لیکن ہم سب سے آخر میں جاتے ہیں، پانچویں گھڑی بھی ختم ہو جاتی ہے اور اتنے بڑے اجر سے ہم محروم ہو جاتے ہیں۔ چلیے، تو نماز جمعہ میں آپ جلدی پہنچ گئے، خطبہ شروع نہیں ہوا، تو دو 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 کر کے آپ جتنی چاہے اتنی نمازیں پڑھ سکتے ہیں، آپ کو اجازت ہے، نفل نمازیں، ٹھیک ہے۔ تو چلیے آگے بڑھتے ہیں ہم۔ دوران خطبہ کسی کو اونگ آ جائے تو اسے اپنی جگہ بدل لینی چاہیے۔ جیسے ہوتا ہے نا، کچھ لوگ تھکے ہوئے رہتے ہیں، جمعہ کے دن جلدی اٹھ جاتے ہیں، پھر غسل وغیرہ یہ مصروفیات، آپ کو پھر دوسری چیزیں بھی ہوتی ہیں، ناخن کترنا ہے، کچھ لوگ بالوں کی اپنی اصلاح کرنے جاتے ہیں، کٹنگ کرنے جاتے ہیں، اور بھی دیگر چیزیں، تو مصروفیت کی وجہ سے نیند اکثر لوگوں کی ہوتی نہیں ہے، تو دیکھا جاتا ہے کہ نماز جمعہ کے خطبے کے دوران لوگ اونگتے ہیں، نیند آتی ہے ان کو، تو کیا کہا گیا ہے کہ جب اونگ آئے تو کیا کرے، اپنی جگہ بدل دے، کیونکہ آپ اٹھ کر ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہیں، تھوڑا فریش ہو جاتے ہیں۔ تو حدیث میں بہت اچھی رہنمائی کی گئی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جسے جمعے کے وقت اونگ آئے وہ اپنی جگہ بدل لے، یہ ترمذی کی حدیث ہے، اپنی جگہ چینج کر کے دوسری جگہ بیٹھ جائے تو اس کی جو نیند وغیرہ وہ اڑ جائیں گی، اونگ جو ہے دور ہو جائیں گی، ٹھیک ہے۔ دوران خطبہ بات کرنا، بے توجہی کرنا سخت بےہودہ بات ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے جمعہ کے دن دوران خطبہ اپنے ساتھی سے کہا خاموش ہو جاؤ، اس نے بھی لغو بات کہی۔ لغو مطلب بیکار بات، فضول بات۔ یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ مطلب آپ جمعہ کا خطبہ سن رہے ہیں اور دو لوگ باتیں کر رہے ہیں، تو آپ ان کو ایسا بھی نہیں بول سکتے کہ خاموش ہو جاؤ، اشارہ کر سکتے، لیکن آپ اس کو زبان سے نہیں بول سکتے خاموش ہو جاؤ۔ اس کے پیچھے بھی حکمت ہے، سارے لوگ اگر ایک دوسرے کو خاموش بٹھاتے رہیں گے تو اپنے کو پتہ ہے محفلوں میں پھر کیسی اور زیادہ آوازیں بڑھ جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اس میں اصل بات بتانے کی یہ ہے کہ جب کسی کو کہنا کہ خاموش ہو جاؤ، یہ بولنا بھی درست نہیں ہے، تو بات کرنے والوں کے لیے کتنا گناہ ہوگا، ان کے لیے کتنی بےہودہ بات ہوں گی، ان کے لیے کتنی بری بات ہوں گی۔ تو کسی کے لیے بالکل جائز نہیں کہ وہ خطبے کے دوران باتیں کرے، سوائے ضرورت ہو، تو بہت زیادہ ضرورت ہو، مجبوری ہو تو بات کی جا سکتی ہے، ورنہ خواہ بات کرنا یہ بےہودہ بات ہے، غلط بات ہے۔ دوران خطبہ جگہ حاصل کرنے کے لیے کسی کو اس کی جگہ سے اٹھانا منع ہے، ٹھیک ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جمعہ کے روز کوئی آدمی جگہ حاصل کرنے کے لیے اپنے کسی بھائی کو اس کی جگہ سے نہ اٹھائے، ہاں البتہ یوں کہہ سکتا ہے ذرا جگہ کشادہ کر لو، یہ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ مطلب کسی کو اس کی جگہ سے اٹھا کر آپ بیٹھ نہیں سکتے، ہاں اتنا کہہ سکتے ہیں کہ 3 لوگ بیٹھے ہوئے اور بیچ میں تھوڑا تھوڑا گیپ ہے، تو آپ ایسا کہہ سکتے ہیں کہ آپ تینوں تھوڑا سا ادھر سرک جائیے تاکہ آپ کو جگہ مل جائے، ٹھیک ہے۔ ورنہ کسی کو اس کی جگہ سے اٹھا کر آپ بیٹھ نہیں سکتے۔ ویسا عام دنوں میں بھی، عام محفل میں بھی آپ کسی کی جگہ پہ بیٹھ نہیں سکتے۔ اگر کوئی شخص ہے، آپ کسی پروگرام میں گئے، یہ اخلاقیات میں ہے، اگر آپ کسی پروگرام میں گئے اور کوئی شخص بیٹھا ہوا ہے اور وہ پانی پینے کے لیے گیا ہو اور آپ اس کی جگہ پر بیٹھ جاتے ہیں اور وہ واپس آتا ہے، تو آپ کو اس کو جو ہے جگہ دینا پڑے گی، اس کی آپ اس پر نہیں بیٹھ سکتے، یا پھر اجازت لینا پڑے گا اس سے، اگر وہ اجازت دے تو پھر آپ بیٹھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ چلیے، خطبے جمعہ کے دوران گوٹھ مار کر بیٹھنا منع ہے۔ گوٹھ مار کر بیٹھنا مطلب اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنے گھٹنوں کو ایسے پکڑ کے بیٹھنا، یہ اس طرح سے بیٹھتے ہیں نا لوگ، ایسے دونوں ہاتھ ایسے ڈال کے، تو یہ اس کو بولتے ہیں گوٹھ مار کر بیٹھنا۔ تو اس طرح بیٹھنے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے۔ حضرت معاذ بن انس جہنی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے کے دوران گوٹھ مار کر بیٹھنے سے منع فرمایا۔ مطلب کوئی اگر ایسا گوٹھ مار کر بیٹھتا، اللہ کے رسول اس کو جو ہے فوراً ہاتھ نیچے کرنے کے لیے کہتے، مطلب اس کو کہتے اس طرح سے مت بیٹھا کرو۔ آپ سمجھ گئے نا، گوٹھ مار عام محفلوں میں بیٹھ سکتے آپ،
یہ آپ جس طرح بیٹھے ابھی، اس کو گوٹ مار کر بیٹھنا بولتے، ابھی بیٹھ سکتے، لیکن جمعے کے خطبے میں منع کیا گیا ہے۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ نماز جمعہ کے بعد اگر مسجد میں سنت ادا کرنی ہو تو 4 پڑھیں گے، اگر گھر جا کر ادا کرنی ہے تو 2 ادا کریں گے۔ مطلب پہلے کیا کہا گیا، جب آپ مسجد میں داخل ہوں گے 2 رکعت کر کے جتنی چاہے اتنی پڑھ سکتے آپ، ٹھیک ہے؟ لیکن آپ خطبہ شروع ہو گیا، آپ جب پہنچے خطبہ شروع ہو گیا تو آپ کو صرف 2 رکعت پڑھنا ہے، اس سے زیادہ نہیں، اور خطبہ دھیان سے سننا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ امام صاحب کے ساتھ 2 رکعت نماز پڑھیں گے، اس کے بعد آپ کو مسجد میں اور نماز پڑھنا ہے تو آپ کو پڑھنا ہے 2 کر کے 4 رکعت۔ لیکن آپ کا ارادہ گھر جا کے پڑھنا ہے تو آپ کو 2 رکعت کم کر دی گئی ہے، گھر جا کر آپ صرف 2 رکعت پڑھیں گے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، ٹھیک ہے؟ یہ جمعہ کے لیے خاص ہے، ہم ظہر کی بات نہیں کر رہے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعہ پڑھو تو اس کے بعد 4 رکعت نماز ادا کرو۔ اسے مسلم، ابو داؤد وغیرہ نے جو ہے نقل کیا ہے۔ اس سے دوسری حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعہ کے بعد گھر جا کر 2 رکعت ادا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے بعد گھر جا کر 2 رکعت ادا فرماتے تھے۔ یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ اس سے پتہ چلا مسجد میں پڑھنا ہے اگر جمعے کی نماز کے بعد میں سنت ہے تو 4 ہے، 2 اور گھر جا کر پڑھنا ہے تو صرف 2 ہے۔ نماز جمعہ دیہات میں ادا کرنا جائز ہے، دیہات گاؤں وغیرہ میں بھی جمعہ کی نماز ہو سکتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے بعد سب سے پہلا جمعہ بحرین کے ایک دیہات میں جواسی کی مسجد میں عبدالقیس میں آپ نے پڑھا۔ ایک دیہات تھا، چھوٹا سا گاؤں جہاں کم لوگ رہا کرتے تھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر بھی جمعہ کی نماز ادا کی، ٹھیک ہے؟ اگر جمعہ کے روز عید آ جائے تو کیا کرے؟ جمعہ کے دن عید آ جائے تو کیا کرے؟ تو اس کے لیے حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے آج کے دن میں 2 عیدیں ہیں، ایک جمعہ اور ایک عید اکٹھی ہو گئی ہیں، جو چاہے اس کے لیے جمعہ کے بدلے عید ہی کافی ہے، لیکن ہم دونوں یعنی عید اور جمعہ پڑھیں گے۔ مطلب آپ نے کیا کہا، یہ بخاری ابو داؤد کی حدیث ہے اور ابن ماجہ میں بھی ہے، آپ نے فرمایا جس دن جمعہ کے دن عید آ جائے تو ظاہر سی بات ہے 2 خطبے ہوں گے، صبح میں ہوگا عید کا خطبہ، عید کی نماز 2 رکعت، بعد میں جب زوال کے ٹائم آئے گا تو جمعہ کا خطبہ، جمعہ کی نماز۔ تو کہا کہ دونوں میں سے اگر کوئی ایک پا لے، عید کی نماز پڑھ لے تو کافی ہے، لیکن آپ نے فرمایا ہم دونوں پڑھیں گے۔ اس سے پتہ چلا کہ اللہ کے رسول نے دونوں پڑھے ہیں، تو دونوں پڑھنا سنت ہے، تو بہتر یہی کہ ہم بھی دونوں ادا کریں، ٹھیک ہے؟ چلیے، نماز جمعہ کے بعد احتیاطی نماز ظہر ادا کرنا کسی بھی حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، جمعہ کی 2 رکعت امام صاحب کے ساتھ پڑھتے ہیں، بعد میں 4 رکعت ظہر کی پڑھتے ہیں، بولتے احتیاطی۔ آپ احتیاطی کیوں کرنا چاہ رہے ہیں؟ کیا جمعے میں شک ہے آپ کو؟ تو وہ کچھ لوگوں کا ایسا ماننا ہے، وہ ایسا بولتے ہیں کہ جب امیر المومنین جہاں پر ہوگا، مسلمانوں کی حکومت جہاں امیر ہوگا وہاں جمعہ ہوگی، اور جہاں امیر نہیں ہے وہاں جمعہ نہیں ہوں گی۔ اب جمعہ نہیں ہوں گی تو ظہر پڑھنا پڑیں گی، لیکن ماحول میں سب جمعہ پڑھ رہے تو اپن بھی جمعہ پڑھ رہے، تو احتیاطاً ظہر بھی پڑھ لو۔ تو یہ کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ لوگ الگ الگ اس کے جو ہے ریزن یا بہانے بناتے ہیں۔ جمعہ ہے تو آپ جمعہ ہی پڑھیں گے، ظہر کی احتیاطی نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ نماز جمعہ کے بعد کھڑے ہو کر بلند آواز سے اجتماعی طور پر سلام اور دیگر چیزیں یا دعائیں زور زور سے پڑھنا کسی بھی حدیث سے ثابت نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ جمعہ کے تعلق سے چند چیزیں تھی۔ ایک اور حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص جمعہ کے دن غسل کرے، ٹھیک ہے، اور بہتر کپڑے پہنے، خوشبو لگائے، اور امام کے کھڑے ہونے سے پہلے، خطبہ شروع ہونے سے پہلے مسجد میں داخل ہو جائے، پورا خطبہ دھیان سے سنے، پھر امام کے ساتھ نماز پڑھے،
اور امام کے ساتھ مسجد سے باہر نکلے تو اس کے ایک جمعہ سے لے کر اگلے جمعہ تک کے جو صغیرہ گناہ ہیں، چھوٹے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ کتنا بڑا اجر ہے، صغیرہ گناہ، چھوٹے گناہ جو اس کے معاف کر دیے جاتے ہیں۔ یہ حدیث اس کے تعلق سے آتی ہے۔ کچھ روایتوں میں کہ جمعے کے دن سر میں تیل ڈالے، لیکن اس کے کوئی صحیح صراحت یا کہیں جو ہے اس کے تعلق سے ملتا نہیں ہے۔ جو لگانا چاہے تو بہتر ہے۔ جو چیزیں تھیں وہ میں نے آپ کو بتا دی۔ تو یہ چند چیزیں تھیں جو جمعہ کے متعلق تھی، جمعہ سے ریلیٹڈ تھی، جو ایک مسلمان کو معلوم ہونا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان تمام چیزوں پہ ہمیں عمل کرنے والا بنائے، جب تک زندہ رکھے، اسلام پر زندہ رکھے، خاتمہ ایمان پر ہو۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔